ہلو السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام جی. حضرت جی میرا نام عائشہ جہان ہے جی اور میرے شوہر کا نام محمد عبد الکلیم ہے. جی حضرت جی میرے شوہر کے لیے ان کے کام کے لیے کچھ بتائیے آپ ان کا استخارہ کر کے. جی جی ان کی والدہ کا نام حاجرہ سلطانہ ہے. جی کون سا شہر ہے آپ کا؟ کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں؟ جی انڈیا حیدرآباد. حیدرآباد سے. کیا جی پایا آپ نے عبقری سے؟ الحمدللہ حضرت جی ابھی میں نے 6 مہینے ہوئے آپ سے جڑ کر جی کافی کچھ میں نے الحمدللہ میں آپ کی وظائف کر رہی ہوں. جی حضرت جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کی کال لگ گئی. ہاں، الحمدللہ. کتنے عرصے سے لیکن کوشش کر رہی ہیں کال بہت لگانے کی؟ جی کتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کال لگانے کی؟ حضرت جی جب سے میں نے آپ سے جڑا ہے تبھی سے کوشش کر رہی ہوں. اچھا، الحمدللہ آج تک آج آپ جا نے کے کیوں نہیں لگ گئی بھیجی؟ کال میری. کل میں نے ہدیہ بھی کیا تھا آپ کے دن کو میں نے تو نہیں آپ کہا کے کہ آپ نسلوں کو. منع کر، میں نے میں نے تو کبھی منع نہیں کیا. جی جی اچھا، ایک تو جتنے وظائف آپ حضرت جی کر آپ رہی، بتائیں میرے شوہر کے لیے. سنیے، جی ایک تو جی جتنے وظائف آپ کر جی رہی ہیں ان تمام وظائف کی آپ کو اجازت ہے. جی الحمدللہ. جی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے شوہر کا تصور کر کے 40 بار صبح، جی 40 بار سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے. جی ٹھیک ہے؟ جی جی 40 بار اور صبح، میرے بچوں 40 کے بار لیے سورۃ دعا پڑھنی. کریں. میرے نسلوں کے لیے بیعت کریں. آپ میرے شوہر کو بیعت کریں. اچھا، دعا فرمائیں میرے لیے حضرت جی. جی انشاءاللہ دعا کروں گا. اللہ پاک عافیت، میں آسانی، نے رحمت ہمیشہ فرمائے. کال میں دیکھا ہے جی 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 کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جی جب آپ دعا کے لیے کہتے ہیں تو فوراً دعا قبول ہوتی ہے. اللہ ایسا کر دے، اللہ کرتا ہے. الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. آپ کے لیے دعا جی کروں گا انشاءاللہ. آج کے ہمارے جو دم کے عمل ہیں، تسبیح کا عمل ہے، کاپی جی کا عمل ہے، اس میں شامل ہوں گے جی انشاءاللہ. فائدہ ہو، اس میں شامل ہوں گے، آپ کو فائدہ انشاءاللہ ہو. حضرت جی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو میں سارے وظائف کروں نا حضرت جی؟ اجازت ہے، اجازت ہے. آپ کے لیے دعا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت صاحب مجھے آپ کو کچھ باتیں بتانی تھی. جی بولیے، کہاں سے سب بات سے کر پہلے رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ نے مجھے وہ دی تھی، کیا نام ہے، 70 ٹائمز اصحاب کہف کے نام پڑھ کے روٹی پہ کھائے صبح شام. جی تو آپ نے ٹائم نہیں بتایا تھا کتنے مہینے تک کرنا ہے. جی اور دوسرا یہ کہ میرے بال بہت شدید گر رہے ہیں، بہت ٹھیک. زیادہ گر رہے ہیں. بالکل میں اوپر سے نا گنجی ہو گئی ہوں، بہت زیادہ سر دکھ رہا ہے. پہلے تو میں نے تمام ڈاکٹرز کو دکھایا، پھر اس کے بعد اب میں آخر میں آپ سے کہہ رہی ہوں. کہاں سے اور بات تیسری کر بات رہے یہ ہے ہیں؟ کہ بھائی کو مجھے بہت شدید ڈر لگتا ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں کینیڈا سے بات کرتی ہوں، جی آپ نے کیا پایا مگر بھائی میرے عبقری سے؟ حیدرآباد سندھ میں. عبقری سے کیا پایا آپ نے؟ الحمدللہ بہت کچھ پایا. آپ کو پایا، آپ کے ذریعے بہت ساری چیزیں پتہ چلی. جی کیونکہ سر مجھے جو نالج ہے اسلام کے بارے میں اور یہ جو یہ ہوئی ہے نا، یہ مجھے صرف آپ ہی کے ذریعے سے پتہ چلی ہے.
کیونکہ میں فرسٹ کلاس سے لے کے ماسٹر تک ہم نے نا اسلامیات پڑھی، مگر رٹا لگا کے پڑھی، اس میں کچھ سمجھ نہیں آیا. رٹا لگا کے پڑھے. اچھا ہم تو ویسا سمجھانے والا نہیں ملا جیسے آپ سمجھاتے ہیں نا، آپ تو دماغ میں ڈال دیتے ہیں. اللہ مبارک کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا تھا. جی جب سے میں نے آپ کا یہ جوائن کیا ہے نا، اس وقت سے میں آپ جو بھی بتاتے ہیں نا وہ میں فوراً یاد کر لیتی ہوں. کیا کیا ہے میرے لیے سمجھ نہیں آئی. میں کہہ رہی ہوں آپ جب سے آپ کو جوائن کیا ہے نا. اچھا جوائن کیا ہے. جی جی جی. ہاں تو جب سے آپ نے کوئی بھی آیت مجھے دیتے ہیں نا پڑھنے، آپ اپنے اس پہ ویلاگ پہ لیکچر میں جو بھی آیت بتاتے ہیں نا تو وہ جی. فوراً یاد ہو جاتی ہے. اس سے پہلے میں کئی مہینوں تک یاد کرتی تھی، یاد ہی نہیں ہوتی تھی. اچھا اللہ ساری برکتیں دے. ایک تو آپ کو تمام وظائف کی 100% اجازت دے رہا ہوں. بہت شکریہ توجہ بہت سے بہت. پڑھیں، جتنے وظائف ہیں سب کی اجازت دے رہا ہوں. اور دوسرا اپنی زندگی میں ایک وظیفہ شامل کر لیں. یا ودود صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ انک رحیم الودود. یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اس کا آپ کو بہت نفع اور فائدہ اور خیر ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور باقی ہر وظیفے کی یہ آپ کس کو طرح سے اجازت پڑھنا ہے. ہوگا؟ جی یہ کس طرح سے پڑھنا ہوگا؟ آپ صبح شام ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں. آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. اس کا آپ کو بہت فائدہ اور نفع ہوگا. اور بالوں کے گرنے کے لیے؟ بالوں کے گرنے کے لیے سرسوں کے کڑوے تیل پہ 40 بار سورۃ والشمس پڑھ لیں اور اس کو بالوں کی جڑوں پہ آپ لگائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور وہ اپنے اصحاب کہف کے نام کا وظیفہ دیا تھا، کب تک کرنا ہے؟ سب مستقل کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں. جو کچھ دیا ہے فائدہ ہے، اس فائدے کو اپنے سے دور نہ کریں، اس کو مستقل کریں. دعا کروں گا. اور وہ بھائی کو ڈر لگتا ہے جیسے بہت شدید. یہی وظیفہ یہی بھائی کے لیے بھی، آپ کے تمام مسائل کے لیے، ان سب کو اجازت بھی ہے. سر میرا دعا بھائی بھی ہے. میرے ساتھ نہیں رہتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اونچا بولیں. جی میں عائشہ سے. آواز صاف نہیں ہے، موبائل کا سپیکر بند کریں، جگہ بدلیں. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اونچا بولیں. میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں حکیم صاحب. جی بولیے. جی مجھے نہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگوں کو ہماری جو لینڈ لیڈی ہے نا اس نے گھر کے نوٹس دے دیے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر دے دے. انشاءاللہ ملے گا. اور کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں جی، اور بہت سے مسئلات ہیں. پچھلے رمضان مبارک میں نے کال کی تھی تو میرے ہسبینڈ کی تب جاب نہیں تھی، پر 6 ماہ تک جاب نہیں رہی، پر پریشانی نہیں تھی. آپ کے وظائف کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ سروائیو اچھا چلتا رہا، پھر بھی اللہ کے غیبی خزانوں سے. جی جی. پر اب بھی یہ کہ تھوڑے سر پہ قرضے ہیں کہ قرضے اتر جائیں. میں اور میرے ہسبینڈ اس ٹائم دونوں جاب کرتے ہیں، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں جی جی. اور بہت ہارڈ لائف زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ دعا کر دیں اور کچھ وظائف بتا دیں، اور جو وظائف میں کرتی ہوں اس کی مجھے اجازت دے دیں خصوصی طور پہ. آپ جتنے وظائف کر رہی ہیں آپ کو خصوصی اجازت ہے. یہ بتائیں آپ نے وظائف، ذکر، تسبیحات سے کیا پایا؟ الحمدللہ دل کا سکون پایا، آپ کو پایا. بہت سکون ملتا ہے جب انسان جتنا مرضی پریشان ہو وہ تسبیحات کرتے ہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی دل لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ آسانیوں کی طرف بھی لے کے جائے گا.
آپ کو تمام وظائف کی اجازت دے رہا ہوں، اس کو مستقل مزاجی سے توجہ سے کریں اور اپنی زندگی میں انمول خزانہ شامل کر لیں۔ نمبر 1، نمبر 2، بہت زیادہ شامل کر لیں اپنی زندگی میں انمول خزانہ، جی اس سے آپ کو اور فائدہ، نفع اور خیر ملے گی۔ آپ بس دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پریشانیاں ختم کرے، ہمارے بچوں کو نیک اور لائق بنائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دعائیں اور آپ۔ نہ میرے بیٹے کا نام ہے محمد، وہ سپارہ نہیں پڑتا، میں اس 11 کو بار کہتی ہوں سپارہ پڑھو، وہ رونا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ 11 بار علم نشرہ جو ہے پڑھ کے اس پہ دم کریں، 11 بار علم نشرہ پڑھ کے اور اس پہ حکیم دم صاحب کریں۔ ہمیں دعا دے دیں پلیز، جی دعا ہے مجھے، آپ میرے کے بچوں کو، میری نسلوں کو۔ جی انشاءاللہ دعا ہے، اللہ پاک دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے۔ الہی آمین، میرے ماں باپ کی بخشش دعا ہے فرمائے دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ دعائیں آپ کے لیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حکیم صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ عرض کر رہا ہوں، بات کیجئے۔ السلام علیکم، میں ذکر سے بات کر رہی ہوں۔ حکیم صاحب مجھے نا آپ سے مجھے اپنے سارے موبائل کا سپیکر بند کریں، آواز صاف ہو جائے گی، موبائل کا سپیکر بند کریں۔ اسپیکر بند ہے میرا حکیم صاحب۔ اچھا جی، میں ایک جگہ پر، ہاں جی، مجھے اپنی جب سارے ڈیٹیلس کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے آپ سے ہمارے سارے کاموں میں بہت رکاوٹ ہے، ہماری جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کچھ بتا دیں اس کے لیے۔ اچھا، سارے کاموں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ جی، آپ نے ابکری سے جو کیا میں کچھ پایا؟ کرنا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں، آپ نے ابکری سے اس میں کیا پایا؟ رکاوٹ ہے۔ میں نے بہت کچھ پایا، میں نے اپنی سے اچھا کوشش سے بہت زیادہ ریجت کو برکت کی ہے، اور سلاطو تصویر سے میں نے بیٹا پایا، اللہ تعالیٰ نے جو اولاد نوازا۔ کس چیز سے بیٹا پایا؟ آپ جی، کس عمل سے بیٹا پایا؟ سلاطو تصویر میں نے بہت پڑھی تھی۔ صلاۃ و تسبیح آپ نے بہت پڑھی؟ جی، جی، اور اور دو مون خزانے بھی میں نے پڑھنے ہیں، اور کیا کوشش سے جیسے بھی برکت بہت ہوئی ہے۔ دون مول خزانے سے رزق میں برکت بہت ہوئی ہے۔ جی، تو مجھے اپنی بات واپس سے آ گیا تھی، بات نہیں ہو رہی۔ جی، اچھا انشاءاللہ ایک تو جتنے وظائف آپ کر رہے ہیں ان تمام وظائف کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، وہی وظائف مسلسل توجہ سے کریں، یقین اعتماد سے کریں، آپ کو فائدہ اور نفع ہوا ہے اور نفع ہوگا۔ اور ایک کام کریں، ہر نماز کے بعد 25 بار محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ مسلسل یہ اپنی زندگی میں شامل کریں 25 بار۔ اور دوسرا، عصر کی نماز کے بعد 11 بار یا رحمان پڑھیں۔ عصر کی نماز کے بعد 11 بار یا رحمان پڑھیں۔ یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، باقی جو وظائف، جو ذکر اذکار آپ کو دیے ہیں انشاءاللہ اس سے نفع اور فائدہ ہوا ہے اور ہوگا۔ میری ساری بہن کا بہت پریشان آپ گرمی دیتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی مجھے کچھ دے بھی پڑنے کے لیے، ان کی ضرورت جو کچھ دیا ہے آپ کو اللہ والے، جو کچھ دیا ہے انشاءاللہ مطمئن ہوں اسی پہ توجہ کریں۔
بس بچوں کا اپنے گاؤں میں لا کر کے اللہ پاک آپ کے لیے ہمیشہ راحتوں خیروں کے فیصلے فرمائے، جو کچھ دیا ہے یہی توجہ سے کرے۔ عبقری سے کیا پایا؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یو کے سے میں بات کر رہی ہوں۔ تو عبقری سے میں نے بہت کچھ پایا، آپ نے سکھایا کہ قرآن کی کو صرف سواب کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، اس کو اپنی دیگر دنیا بنانے کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کے درس میں سنتی ہوں، بہت کچھ پاتی ہوں آپ اسے میں بہت سے وظائف سنے کیے، تو بہت کچھ ملا ہے انشاءاللہ اور ملے گا، ہمیشہ رحمتیں راحتیں خیریں ملیں گی۔ فقیر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حکیم صاحب بات کر رہے ہیں افغانی سے؟ جی عرض کر رہا ہوں۔ جی حکیم صاحب، میرے کو استخارہ کروانا تھا میرا۔ جی میرے 10 رسولیاں رحم میں رسولیاں ہیں اندر باہر، جی اور دونوں ٹیوب بھی بند ہے اور اولاد نہیں ہوتی۔ جی جی اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بھی بہت بیمار رہتے ہیں، اور ہمارا کوئی کام دھندا بھی نہیں چلتا، مطلب جو کام کرتے ہیں نا وہ بند ہو جاتا ہے، اور ہمارا دماغ بھی نہیں چلتا کام دھندے میں۔ جی جی تو آپ اس کا، اور میرے کو نا خواب میں نا بیت الخلا بہت دکھتا ہے، جی گندی بیت الخلا دکھتی ہے، بنا کپڑوں کے بچے دکھتے ہیں۔ جی تو میری کیا وجہ ہے ان کا کہ جاتی کیوں نہیں ہے میری رسولی؟ میرے 2 بار آپریشن کرا لیا پر دوبارہ آ جاتی ہے، اور اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ میرے کو نا انجیکشن لگوانا پڑتا ہے۔ 10 سال ہو گئے مجھے پریشان ہوتے ہوئے۔ آپ نے عبقری سے کیا پایا؟ جی حکیم صاحب، میں وہ پڑھتی ہوں، اور میں نے بہت سارے وظیفے پڑھے ہیں۔ پہلے تو میں نے وہ پڑھے ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اس سے میرے گھر میں تھوڑا سکون آ گیا تھا۔ اچھا، اور کیا پایا؟ بس، اور میں نے وہ بھی کیا ہے حکیم صاحب، میں نے وہ بھی کیا ہے، میں نے 4 مہینے یا کہارو جو پڑھتے ہیں پانی میں پیر ڈال کے، جی اس سے میری یہ گندے خواب مجھے دکھنا بند ہو گئے۔ مجھے پہلے کالے کتے بہت دکھتے تھے، اور مجھے نا عورت بنا کپڑوں کی عورتیں دکھتی تھی، وہ بند ہو گئے۔ پر میری بیماری نہیں جاتی، بیماری بہت شدید درد دیتی ہے، اور یہ رسولیاں بار بار آ جاتی ہیں، اور اولاد نہیں ہوتی دوسری۔ کون سا شہر ہے آپ کا؟ شہر کون سا ہے؟ جی انڈیا سے بات کر رہی ہوں، شہر ہے میرا جے پور۔ جے پور تو بہت بڑا علاقہ ہے، شہر کون سا ہے؟ شہر جے پور ہی ہے سر، راجستھان میں جے پور۔ ہاں جانتا ہوں۔ اچھا ایسا ہے، ایک تو جو وظائف ابھی آج کل حکیم صاحب جی ایک تو جو وظائف کر رہے ہیں ان سب کی اجازت ہے۔ سورت والتین والزیتون 11 بار صبح شام پڑھیں، سورت والشمس 3 بار صبح شام پڑھیں، اور کبھی نہ چھوڑیں۔ ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو سارا دن کھلا وضو بے وضو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھیں۔ دولت، رزق، بیٹے، نعمتیں، عزتیں، برکتیں انشاءاللہ آپ کو ملی ہیں، ملیں گی۔ یہ عمل آپ کر لیں، میں 100 باقی تمام وظائف کی آپ 129 کو بار اجازت ہے۔ جی 129 بار سورہ کوثر پڑھ رہی ہوں 1 مہینے سے، اور افحسبتم اور اذان والا عمل بھی کر رہی ہوں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے، وہ پڑھیں آپ، ساتھ یہ وظائف جو میں نے دیے ہیں اس کو شامل کر لیں انشاءاللہ۔ جی کیا وجہ حکیم صاحب، کیوں میری بیماری جاتی نہیں ہے؟ میں 2 بار آپریشن کرا چکی ہوں۔ شیطانی چیزوں کی بندش ہے، عبقری کے وظائف سے بہت بندشیں ٹوٹی ہیں،
آپ کو بہت فائدہ ہوا ہے اور انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا. آپ یہ عمل جی مسلسل حکیم صاحب، میرا توجہ گھر سے ٹوٹتے کریں. ٹوٹتے بچ گیا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کو پڑھا تھا میں نے، اس سے میرا گھر بچ گیا. فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ اور السَّمِيعُ جی الْعَلِيمُ پڑھا. گھر ٹوٹتے جی ٹوٹتے بچ گیا. آپ نے بہت پایا آپ کری سے، جی جی حکیم صاحب، بتا نہیں رہی آپ. جی ماشاء اللہ. جی جی ماشاء اللہ حکیم صاحب، ملا ہے، بالکل سکون ملا ہے. آپ نے اللہ سے ملا دیا حکیم صاحب، اللہ سے ملا دیا. حکیم صاحب میرا ہسبینڈ پتہ نہیں کیا ہے، ان کا دماغ صحیح اچھے بہت اچھے رہتے ہیں اور پھر ایک دم سے بہت غصہ ہو جاتے ہیں، چلاتے آپ ہیں، پکارتے ہیں، مطلب میرے یہی پہ ناراض ناراض رہتے ہیں. یہی وظائف اپنے میاں کے لیے بھی پڑھیں، انشاءاللہ اسی سے بھی خیر ہے، برکت ہے. یہی پڑھیں انشاءاللہ. دعا کروں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے بتانا وہ گھڑی اور یہ گھڑی برابر ہے، وہ کلاک اور یہ دیکھیں ہماری گھر برکت ہو کتنا جائے. فرق ہے، دیکھیں. جی میرا ہسبینڈ ٹھیک ہو جان، نشہ کرتے ہیں آپ کے میاں نشہ کرتے ہیں. تو برکت جی تو برکت ہو جائے. تو میری بیٹی نے گلوٹن فری ہے. ہاں گلوٹن فری ہے. وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ گندم جو ہے وہ اس سے الرجی ہوگی. جی ہاں، جی ہاں. آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ بہت کچھ پایا جو آپ بتاتے ہیں. اچھا سب کچھ پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. بڑا مزہ آتا تھوڑا بیان سنو تو صحیح گل ہے. کیا مزہ آتا ہے؟ دل کردا کلیاں بہ کے سنو، کوئی اچھا بندہ نہ ہوئے کام. اللہ مبارک کرے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انگلینڈ سے کر رہی ہوں. انگلینڈ سے. اچھا، ایک تو آپ جتنے وظائف کر رہے ہیں ان تمام وظائف کی آپ کو اجازت ہے. جتنی تسبیحاں کر رہے ہیں، جتنے وظائف کر رہے ہیں، ان سب وظائف کی آپ کو ٹھیک ہے. اجازت ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ان تمام اچھا وظائف کی آپ کو اجازت ہے جتنے آپ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اس کو بہت زیادہ پڑھیں اور بہت یقین توجہ سے پڑھیں. واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اس کو مستقل مزاجی سے پڑھیں. میری بیٹی نے گلوٹن فری. بڑی الائچی لے لیں، اس کو باریک پیس لیں. گلوٹن فری کا زبردست علاج ہے، لیکن الائچی وہ ہو بڑی الائچی جس کے اوپر بال بال ہوں، رومے رومے، ریشے ریشے ہوں، وہ بڑی الائچی ہوتی ہے. اس سے اچھا ملتی جلتی ایک چیز آ رہی ہے کسی ملک سے، وہ بڑی الائچی نہیں ہوتی. اس کو پیس کے. ہانڈی جیڑی بڑی لاچی پائی دی. جی ہانڈی. کتنی عمر جی ہے ہاں جی، بیٹی کی؟ 8 سال دی. آدھا چمچ صبح شام دے دیں، چند دن چند ہفتے، انشاءاللہ مسئلہ حل اچھا ہوگا. اور جو وظیفے آپ کو دیے ہیں وہ وظیفے بھی توجہ سے کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی. میرا ہسبینڈ ٹھیک ہو جان دینا. 100% کرتے ہیں. انشاءاللہ، 100% اللہ کی رحمت سے 100% ٹھیک اچھا ہو جائیں گے. دعا اچھا. کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حکیم صاحب. اونچا بولیے، آواز نہیں آ رہی. موبائل کا سپیکر بند کر لیں اللہ والے. ہلو. کال کٹ گئی. السلام ہیلو، علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
حضرات حضرت صاحب آواز نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا حضرت صاحب کیا کہہ رہے آپ حضرت صاحب سے بات کرنی ہے. ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں، آپ کریں بات. ہیلو. جی میں بات کر رہا ہوں، کال کٹ گئی، کالوں کا لوڈ بہت زیادہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب مجھے اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے. کہاں سے بات ان کا کرنی نام ہے؟ فیضل ہے اور ان کی جو ہے طلاق ہوئی ہے، لیکن حکیم صاحب وہ دوبارہ سے شادی کے لیے راضی نہیں کرتے. آپ کہاں سے والدین بات بہت کر رہے ہیں؟ پریشان ہیں، بہت ٹینشن لے رہے ہیں اس کی، اور اس کو دیکھ دیکھ کر بہت دکھ کرتے رہتے ہیں کہ راضی نہیں ہو رہا، بہت بول رہے ہیں اسی کی شادی کر لو، جب تک میں نے شادی نہیں کرنی ہے، میں نہ تمہیں اپنے خوشیاں نہیں دکھانی اپنے ماں باپوں کو. گھر پہ اتنا غصے میں رہتا ہے، نہ سیدھے میں کسی سے بات کرتا نہ کچھ، بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حکیم صاحب میں تو آسٹریلیا سے بات کر رہی ہوں، لیکن میرے بھائی پاکستان میں ہوتے ہیں. اچھا، انشاءاللہ آپ کا بھائی کا مسئلہ حل ہوگا. بھائی کا تصور کر کے وَإِذَا جی بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس کو بہت کثرت سے پڑھیں، اور ہر نماز کے جی بعد بھائی کا تصور کر کے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بس یہ دو عمل کریں، اور ابکری کے پہلے جو وظائف کر رہے ہیں ان کی بھی اجازت دے رہا ہوں. جی. حکیم صاحب آپ یہ بھی بتا دیجیے جو 12 نافل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ابھی رات ہو رہی ہے تو ابھی ڈفرینس ہے، تو 12 نافل وہ رشتوں سے وہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ اپنے روزے کے مطابق پڑھیے. جو آپ کی جی 11-12 کی رات ہے اس کے مطابق پڑھیں. آپ آسٹریلیا سے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے مطابق پڑھیے. جی جی. حکیم صاحب ہمارے یہاں بھی رات ہو رہی ہے، تو آپ ترتیب بتا دیجیے کہ کیا پڑھنی ہے ہر رکعت میں. 12 رکعت پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے قل هو اللہ پڑھنی ہے. 12 رکعت پڑھنی ہے جیسے ہوتی ہے، دو رکعت کر کے، دو کر کے 6 دگانے ٹھیک ہو ہے گئے. حکیم صاحب. جی. آپ نے کیا پایا ابکری سے؟ حکیم صاحب میں نے بہت کچھ پایا بددعا سے، کیا پایا؟ اور میں نے وضو کی دعا سے، میں نے بددعا سے میرا ویزا آیا آسٹریلیا کا، اور جو آپ نے بتایا تھا کہ نماز کے بعد جو ہے نا اذان کے بعد پڑھنا ہوتی ہے، دعا پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد لبیک تلبیہ پڑھنی ہوتی ہے. اس سے الحمدللہ میں نے اپنے پورے گھر والوں کو عمرہ کروایا الحمدللہ یہاں آسٹریلیا آ کر، اور میں بھی یہاں سے گئی تھی ماشاء آسٹریلیا اللہ. سے اور وضو عمرہ کی کرنے دعا کے سے لیے. کیا پایا؟ وضو کی دعا سے وضو کی دعا سے حکیم صاحب گھر ملا مجھے اپنا الحمدللہ. آپ کی وظائف سے میں نے بہت کچھ پایا ہے. بس حکیم صاحب ایک چیز سے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کہ رشتے کے معاملات نہیں بن پا رہے کسی بھی طرح، تو نہ بھائی کے اور نہ ہم لوگوں کے. جو یہی وظائف جس سے اتنا پایا ہے، آپ یہ سارے وظائف کا رخ پلٹ کے رشتوں کی طرف کر دیں. آپ کی آنکھوں جی کے جی سامنے ٹھیک ہے. اتنا ملا ہے، اتنا پایا ہے، اب یہ سارے وظائف کا رخ پلٹ کے رشتوں کی طرف کر دیں. انشاءاللہ آپ کے رشتوں کے مسائل بھی 100% حل ہو جائیں گے. انشاءاللہ حکیم صاحب میں یہ نفلات بہت دل سے پڑھوں گی کہ میرے اسی سال میری شادی ہو جائے. آپ بھی دعا کیجیے گا. ہو جائے گی 100%. یہی سارے وظائف کا رخ پلٹ دیں اور صرف رشتوں کی جی نیت کر لیں، کریم کرم فرمائے گا. دعا کروں گا. اور آج انشاءاللہ کے ہمارے جو دم انشاءاللہ. کا عمل ہے، تسبیح کا کاپی پہ لکھنے کا عمل ہے، دعا، جی اس میں بھی آپ شامل ہوں گے. انشاءاللہ کام بنتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
حضرت جی میں تنویر بات کر رہا ہوں سعودی سے. جی بولیں. حضرت جی مجھے 10 سال ہو گئے سعودی عرب آئے ہوئے, اور اس روز کے حساب سے محنت کری تھی, رات دن کوئی نہیں بنا. اچھا جی. پہلے اپنا کام تھا, اس میں کوئی ایسی برکت نہیں رہی, پھر اس کے بعد کام چھوٹ گیا, بڑے حالات خراب رہے. اچھا. کوئی نظام نہیں کرو کا اچھا بنا. حالات خراب ہیں. ہلو, آپ کی بات ہی سن رہا ہوں. آپ کی بات سن رہا ہوں. حضرت جی آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے محترم. حضرت جی پچھلے اس مہینے میں میرے 2 بار ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, جی. اور ایک کل ہوا پرسوں, اور ایک پہلے گاڑی الٹ گئی. اور میں آپ کے ابکری کے سنتا ہوں, پروگرام سنتا ہوں, اس میں سے جو کہ وظائف ہوتے ہیں وہ میں کرتا ہوں, پڑھتا ہوں. اچھا جی. سورہ کوثر پڑھ رہا ہوں, سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں, حضرت عمر کو ہدیہ کر رہا ہے. اس سے میری زندگی میں سکون آیا, پہلے سکون نہیں تھا. اب سکون ہے. اب سکون ہے. آپ بولیں جس وظیفے سے اتنا آپ کو سکون ملا ہے تو کیا خیال ہے جی اس جی کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں, یہ چھوڑنا نہیں چاہیے. سورہ کوثر سے مجھے دل کو بڑا سکون ملا. تو آپ سورۃ کوثر پڑھتے رہیں, اس سے انشاءاللہ جی تعالی آپ کو خیر ملی ہے. جی جی سورۃ کوثر پڑھتے رہیں. جی. اور اگر بھی اولاد نہیں ہے, آپ سورۃ کوثر سے اللہ آپ کو اولاد دے گا. بہت طاقتور عمل ہے اور بہت بابرکت عمل جی ہے. سورۃ کوثر سے اولاد ملتی ہے, بیٹے ملتے ہیں, رزق ملتا جی ہے, عزت ملتی ہے, اور زندگی کامیابی ملتی ہے جی سورۃ کوثر سے. جی. حضرت جی میں 10 سال سے اپنے والدین کو لا کے نہیں مل سکا, صرف اس وجہ سے کہ میرے پاس پیسے نہیں جانے کے لیے. انشاءاللہ یہ کرم ہو جائے گا. آپ کو جو کچھ دیا ہے آپ اس پہ جی توجہ کریں. جی اس پہ توجہ کریں. مجھے اپنا جی مجھے بیعت بھی کر لیں اور مجھے ہدایت کی اجازت بھی دے دیں. جی آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے اور بیعت بھی کر لی ہے. انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی. آپ کے کام بنے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اور بنیں گے انشاءاللہ. جی جو میرے کفیل ہیں وہ بھی بڑے ظالم ہیں, کام بہت زیادہ لیتے ہیں اور سیلری بہت کم ہے. آپ کو جو وظائف دیے ہیں وہی توجہ سے کریں. انشاءاللہ آپ کے بہت کام بنے ہیں, آپ کے اور کام بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. موبائل کا سپیکر بند کریں, مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی. سپیکر بند ہے, اب آ گیا آواز؟ جی. میں کہہ رہی ہوں میرے ہسبینڈ جو بھی کام کرتے ہیں تھوڑی دیر وہ چلتا ہے اور پھر وہ بند ہو جاتا ہے کام. جی. ہم نے فلیٹ لیے ہوئے ہیں, وہ اب پھر وہ خالی ہو گئے ہیں. گاڑیاں تیل کی بھی ڈالی تھی وہ بھی نہیں ہوئی, تو پھر وہ میرے ہسبینڈ دل چڑھوا لیتے ہیں. اب مجھے ہر کام سے وہ محنت کر لیں گی. جی. تو پھر وہ حسین سبھی میرے ہسبینڈ سستی بہت زیادہ کرتے ہیں. سوئے رہنا, رات شادی باہر رہنا, صبح سوئے رہنا, موبائل بہت زیادہ یوز کرنا.
وظائف وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھتے، وہ میں ہی پڑھتی ہوں بس. اور حکیم صاحب ہم لوگوں نے اسٹیٹمنٹ بنائی پہنا اس کا بھی پہلے کہہ رہے تھے میں نے کرنا ہے، اب وہ بھی نہیں وہ بس ختم کرتے جا رہا ہے فائر یوز کر کے فائر کلبوں وغیرہ میں. اچھا جی. تو یہ اس کے لیے مجھے کچھ بتا رہے ہیں چیک کریں گے. انشاءاللہ آپ کو جو کچھ دیا ہے ایک تو وظائف کی اجازت ہے، مزید آپ اپنی میاں کی نیت کر کے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کثرت سے پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، اور صبح شام 101 بار سورت قریش پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 101 بار سورت قریش پڑھیں. جی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا. جی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رینٹ پہ ہم نے گھر چڑھانے جو رینٹ کے لیے نا گھر لیا ہوا ہے، رینٹ پہ چڑھانے کے لیے فلیٹ لیا ہوا ہے جی وہ رینٹ پہ نہیں چڑھ رہے. ہاں اس کے لیے سورت یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار پڑھیں صبح شام. اور جس جگہ آپ سیل کرنے کے لیے نہیں چاہیے وہ اس کے لیے بھی ہے اللہ والے، آپ کو کیا پتا. اور دوسرا جس جگہ آپ رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں اس جگہ کون فیکون کے نفل پڑھیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. حقیقت سے 2 نفل پڑھے یہ اب حقیقت ہے تو 2 نفل کی تو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے نا ابھی، وہ تو میں پڑھ رہی ہوں. جی جی شروع کیا میں نے. جی بہرحال یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کے فائدے ہوئے ہیں اور فائدے ہوں گے، اور خیر ملی ہے اور خیر ملی. جی میں نے یہ پوچھا تھا کہ نا مجھے آپ نے وظیفہ بتایا ہوا تھا یہاں پہ تو میں نے تو وہ ماشاء اللہ الحمدللہ پڑھا، وہ میرا الحمدللہ نا میرے دل میں پتا ہے. اب مجھے نا ڈر لگا ڈاکٹر کے پاس کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، مجھ سے نہیں کر رہے، آواز آپ کی صاف نہیں ہے. حکیم صاحب میں کہہ رہی ہوں آپ نے مجھے نا یہاں پر جائزہ لے وظائف دیا تھا تو وہ میں نے کیا تھا جی. تو میرے اب دن نا اوپر ہے جی. تو ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جانا ہے، تو بس دعا کریے گا کہ ڈاکٹر اچھی نہیں ہوتے ہمیں. انشاءاللہ یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو 12 تسبیح آپ نے پڑھی؟ جی میں نے پڑھی ہے، پورا اجماع پڑھی ہے میں نے. یہی پڑھتے رہیں، باقی وظائف بھی پڑھتے رہیں، جس سے اتنا نفع پہنچا ہے، خیر پہنچی ہے آپ کو، ماشاءاللہ پھل پھول لگے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ لگیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی. حکیم صاحب بس دعا دیجیے گا مجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے، ڈاکٹر کے پاس جانا انشاءاللہ. فقیر کی وہ دعائیں اچھی نہیں ہوتی ہم سنیں. فقیر کی دعائیں ہیں، رحمت برکت ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیے. جی مجھے یہ کرنا تھا کہ آپ نے مجھے سورہ کوثر کا وظیفہ دیا ہوا تھا، جی وہ پڑھ رہی تھی مجھے کہ مجھ سے چھوٹ گیا تھا، مجھ سے کچھ اجازت چاہیے اس کی. جی آپ کو اجازت ہے تمام وظائف کی. یہ دوسرا میرا لڑکی کا مسئلہ چل رہا ہے کافی زیادہ، تو اس کے لیے دعا کریے. انشاءاللہ دعائیں ہیں. اور وہ گرین کارڈ بھی اس کا ابھی تک نہیں آیا، تو اس کے لیے کچھ بتائیے کہ جلد سے جلد اس کا آ جائے نا. اس کے گرین کارڈ کے لیے آپ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر 313 بار صبح شام وہ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. جی آپ پڑھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی اور وہی بتانا تھا کہ اس کے طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے.
جی بڑا پریشان ہے، تو آپ پلیز خاص دعاؤں میں یاد رکھیے، خاص توجہ دیجیے. جی انشاءاللہ دعائیں ہیں. جی اور وظیفے سارے وظیفوں کی اجازت کی. جی اجازت ہے. وہ سورۃ کوثر کا واپس دوبارہ اجازت ہے نا مجھے؟ آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ لائن کٹ گئی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. حکیم صاحب، میری آپ سے تقریباً 2 سال پہلے بات ہوئی تھی. آپ نے مجھے لاقتعاقم کا وظیفہ دیا تھا. وہ جی میری امی تو کہہ رہی ہیں، لیکن آپ مجھ سے اس طرح نہیں ہو سکا. پلیز مجھے خصوصی اجازت دے دیجیے، مجھے توجہ دیجیے پلیز. اچھا جی. ہلو جی حکیم صاحب، آپ کی توجہات چاہیے پلیز. تو پھر کیا ہوگا؟ حکیم صاحب، میرے گھر والوں کے مسائل حل ہوں گے اور مجھے اللہ کی قربت مل جائے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. کیا پایا ابکری سے؟ حکیم صاحب، اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ پایا. میری امی خود کہتی ہیں کہ اگر ابکری کا ساتھ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم شاید قبر میں چلے گئے ہوتے. بہت سے وظائف جب میرے والد یہاں بھی تھے، میری امی سورۃ کوثر کا وظیفہ کرتی ہوتی تھیں، تو وہ مطلب خرچہ وغیرہ بھیجتے رہتے تھے. جی اور اسی طرح میں نے 2013 میں میٹرک میں یا کہاروں کا نصاب پڑھا تھا. تو میں نے جتنے نمبر کہے تھے اتنے نمبر میرے اللہ کا شکر آ گئے تھے، اللہ نے دے دیے تھے. جتنے آپ نے کہے اتنے ملے یا کہاروں پڑھا نصاب کیا. اور جی جی سن لیا. اور جی حکیم صاحب، اور امی میری اللہ کا شکر ہے وہ پڑھتی ہیں، وہ کافی اونچائی کر کے پڑھتی ہیں. وہ ان کا 5واں نصاب چل رہا ہے لقجاکم کا. انہوں نے کن فیکون کے وظیفے بھی شروع کیے ہوئے ہیں. میرے بس تھوڑے سے جسمانی مسائل ہیں، اور ابو اور میرے بھائی کا کافی ٹینشن ہے. انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، انشاءاللہ رحمت ہوگی. انشاءاللہ. حکیم صاحب، میرے والد کا میں اسپیشلی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ کو سمجھ لگی ہوگی ساری. جی حکیم صاحب، بہت ٹینشن ہے. ابھی یہ ہماری عمر ہے، مگر آپ سمجھ رہے ہوں گے. اچھا انشاءاللہ کرم ہوگا. آپ ایسا کریں، آپ صبح شام 121 بار پڑھیں، یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق ابن عباس بحق مہتر الیاس بند خلاص. 121 بار صبح شام پڑھیں، 121 دن اول آخر درود پاک، اور پھر اس کے بعد کوئی میٹھی چیز تقسیم کریں. اور سارا دن کھلا پڑھیں، یا قادرو یا نافعو، بہت کھلا سارا دن سینکڑوں ہزاروں پڑھیں. یہی عمل، یہی وظیفہ مسلسل کریں گے، انشاءاللہ خیر و برکت، آپ کے مسائل حل، اور باقی وظائف کی بھی اجازت ہے. جی جزاک اللہ. حکیم صاحب، ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے اب جسمانی مسائل کافی زیادہ 3 مہینے سے مجھے منفی سائیکل بھی نہیں ہوئی، اور میرا موٹاپا بہت زیادہ ہے، اور چہرے پہ گردن پہ بہت زیادہ بال ہیں، گردن پہ بہت لمبے لمبے موٹے ہوتے جا رہے ہیں. ہارمونس کی رپورٹ ٹھیک آتی ہے، کبھی تھائرائڈ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن صرف اس کا علاج ہے کہ جتنا ہو سکے فاسٹ فوڈ کھائیں، باہر کی غذائیں کھائیں، بیکری کی چیزیں کھائیں، گھر بنائیں. اس کا بہترین علاج ہے، اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. جی لیکن صاحب، میں معذرت کرتی ہوں اس چیز کی، مجھے شرمندگی ہے، لیکن میں کافی زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں. نہیں، میرے پاس تو اس کا بہترین علاج ہے. فاسٹ فوڈ زیادہ سے زیادہ کھائیں، بیکری کی چیزیں بہت کھائیں، گھر بھی بنائیں، باہر سے نہیں منگوا کے بھی کھائیں.
میں نے تو بڑے تجربے لیکن دیکھے صاحب میں ہیں، بس یہ بسکٹ وغیرہ کھاتی ہوں، میں بالکل چھوڑ دوں گی، اس کا اور مجھے فائدہ سمجھ نہیں یہ آتی، کچھ ہوگا کہتے ہیں گلوٹن فری ہو جاؤ گی، چھوڑ خواتین دو میں بھی باجرا باشرہ وغیرہ۔ داڑھی ہو جائے گی، خواتین بھی باشرہ ہو جائیں گی، ان میں داڑھی ہو جائے گی تو پتہ نہیں وہ بزرگ بن جائیں گے، پھر لیکن لوگ ان صاحب سے دعائیں کرائیں گے۔ میں نے بڑے تجربے کیے ہیں، آپ بھی یہ شروع کر دیں، کری ہیں لیکن اب تھوڑا کیا آپ نے، اب زیادہ کریں تاکہ نہیں ہارمونز نہیں بھی لیکن ہوں، صاحب میں پکا ارادہ کرتی ہوں، میں موٹاپا وعدہ ہو کرتی ہوں، میں کم تب از آج کم سے میں بسکٹ 500 وغیرہ نہیں کلو دوں کا گی۔ موٹاپا کم از کم ہو، آپ کر لیں تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو قہوہ بتایا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم نے قہوہ شروع کیا ہے لیکن غذا پہ کنٹرول نہیں ہے، اس لیے ان کا موٹاپا دور نہیں ہو رہا۔ تو میں تو چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ لیکن صاحب بھائی کا بیہیویئر تھوڑا سا عجیب سا ہے، جی میں یہاں پہ اس کا باہر وغیرہ بھی نہیں جاتا، جی جی اور امی اس کے رشتے کا بھی سوچ رہی تھی، لیکن اس کے اس مزاج کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ کسی لڑکی کی زندگی خراب نہ ہو، اور میں آپ سے بڑی ہوں، لیکن یہی موٹاپے اور اس کی وجہ سے کوئی رشتہ ہے بھی نہیں، لیکن بس جو کہا ہے وظائف پہ توجہ جی یہی کر، جی 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 معذرت۔ دعا کروں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی حکیم صاحب، میں اسپین سے بات کر رہی ہوں، کہاں سے؟ اسپین سے۔ جی بولیں۔ جی حکیم صاحب، میں نے دعا کروانی تھی، اور میں نے اجازت لینی تھی پھر سے امام الزائف کی۔ کس کی اجازت ہے؟ اللہ والے؟ امام الزائف کی میں جو کر رہی ہوں، آپ نے جی مجھے آپ جو کو دیے ہوئے ہیں تمام وظائف۔ وظائف کی اجازت ہے حسن۔ اس گرل کو دیکھو، ادھر ہو جاتی ہے جی لکڑی والی گرل، ادھر سے بھی ادھر ہو جائے۔ جی آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے۔ جی حکیم صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں نے بہت کچھ پایا ہے، میری پہلے بھی ایک دو بات ہوئی آپ سے۔ ہاں ٹھیک ہے، جی تو میں نے جو میں کر رہی ہوں، بس آپ نے مجھے سورۃ توبہ کی دعا رعایت اور یہ جو میں وہ کر رہی ہوں، جی اس کی اجازت دے دیں۔ آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے۔ یہ بتائیں آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ جی حکیم صاحب، میں نے بہت کچھ الحمدللہ پایا ہے، جب سے میں آپ کے ساتھ جڑی اونچا ہوں بولیں گے تو اللہ اللہ نے والے، بہت کرم کیا۔ اونچا بولیں۔ جی جی حکیم صاحب، میں نے بہت کچھ پایا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جب سے میں جڑی ہوں اللہ کا بہت کرم ہے۔ بس آپ سے دعا کروانی ہے، ایک دو جو مسئلے ہیں آپ وہ نے ابکری سے آپ کیا دعا پایا؟ کرتے اللہ تعالیٰ۔ جی حکیم صاحب، میں نے نہیں آ رہا، اچانک میری کال مل گئی، میں کب سے کوشش کر رہی تھی تو اب جی ابھی ایسا آپ نے ہوتا مجھے ہے، جو سورۃ توبہ کی آخری دعا بندہ آئی تھی کنفیوز ہو اس کی جاتا ہے۔ وجہ سے میرے میاں کو لائسنس میں کامیابی ملی ہے، میرے میاں کو لائسنس مل گیا گاڑی کا، اور جی اچھی جاب مل گئی ہے۔ اچھا جی، جی اور سورۃ کوثر کا ابھی میں نہیں کر رہی، لیکن میں نے پہلے کیا تھا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حکیم صاحب، اس کی وجہ سے میری تھیلی کبھی بھی خالی نہیں ہوئی نا۔ تھیلی کبھی خالی نہیں ہوئی۔ جی ابھی حالانکہ میں نہیں کر رہی، میں نے لیکن پہلے میں کرتی رہی ہوں، اسی کی برکت سے بہت زیادہ کرم ہے اللہ کا، بہت برکت ہے گھر میں، رزق میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ مبارک کرے، جی جی اللہ اور برکتیں خیریں عطا بس فرمائے آپ کو، اللہ اللہ خوشیاں تعالیٰ حکیم صاحب دعا کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے والی نعمت عطا کر دے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ملا ہے، خیر ملی ہے اور ملے گی انشاءاللہ، جی برکت میری ملی ہے تین بیٹیاں، بس دعا کر دے اللہ تعالیٰ مجھے وہ بیٹا دے دے۔ انشاءاللہ۔ آپ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یا متینوں 70 بار پڑھا کریں، اور وہ سورۃ بقرہ کا جو عمل ہے 7 دن ہر مہینے ایک بار، چاند کے پہلے
7 दिन جی وہ، اور جی حکیم صاحب میں نے بتانا تھا کہ میں نے وہ عمل کیا تھا اپنی دوسری بیٹی کی دفعہ، بلکہ تیسری دفعہ بھی کیا تھا، لیکن دوسری بیٹی جو میری، میں نے وہ عمل کیا تھا لیکن میں نے 7 دن نہیں کیا تھا، میں نے پورے 9 مہینے کیا تھا نا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جو ہے وہ میری بیٹی کے کان پہ بنا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے نا۔ اللہ مبارک کرے، انشاءاللہ آپ کو بیٹے ملیں گے، رحمتیں ملیں گی، خیریں ملیں گی، دعائیں آپ۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم حضرت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت۔ اونچا بولیں، حضرت ہلو، اب اونچا بھی بولیں۔ آواز؟ جی ہلو، اب بھی جی کوئی آواز حضرت؟ جی بولیے۔ جی حضرت، جی حضرت میں آپ کو افطری کے فائدے بتانے کے لیے فون کی ہوں اور کچھ پوچھنے کے لیے۔ جی اونچا بولیں۔ حضرت میں آپ کو افطری کے فائدے بتانے کے لیے فون کر رہی ہوں۔ جی بولیے۔ جی حضرت، یہ جو عمل ہے نا السلام علیکم کر کے اور قل ہو اللہ پڑھنے کا گھر میں داخل ہونے کا، سلام اور کل وہ واللہ پڑھنے، گھر میں داخل ہونے کے عمل سے کیا پایا؟ جی بہت برکت ہے ماشاء اللہ سے اس سے۔ جی، اور پیٹ میں بہت زیادہ درد رہتا تھا تو ہمارے رحیم کا 3 دفعہ نفل نماز پڑھی تھی، اس سے وہ درد چلا گیا تھا۔ پیٹ میں درد رہتا تھا، جی آواز ان کی نہیں آ رہی، پھر کیا ہوا؟ جی، پھر 3 دن بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 نفلیں پڑھی تھی میں نے، بسم تو اللہ اس الرحمن سے الرحیم کی نفلیں درد پڑھی، چلا گیا۔ جس میں جی ہر 2 نفل کے بعد 1000 بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، وہی جی نفل؟ جی 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 تو آپ جی کے پیٹ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جی، اور حضرت ایک بار ایسیڈیٹی بہت زیادہ رہتی تھی تو اس کے لیے بھی میں نے آپ کی پوسٹ بتانا تھا کہ 11 دن کے پانی رکھ کر 11 بار انا جلنا اور 11 بار سورۃ کوثر پڑھ کے دم کرنا تھا، جی جی اور وہ پانی پینے سے ایسیڈیٹی چلی جاتی ہے، پیٹ کی جلن ختم ہوتی ہے، تو وہ بھی پینے سے وہ بھی فائدہ ہوا۔ اچھا جی۔ جی، اور جب بچہ بہت چڑچڑا ہو جائے تو اس کے پیشانی پہ کہاف لکھنے سے اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ بچے کا چڑچڑاپن ترنت ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کے چڑچڑاپن میں کیا ہوتا ہے فائدہ؟ جی، کہاف لکھنے سے ان کے پیشانی۔ کہف ان کی پیشانی پہ لکھنے سے ان کا چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ جی 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 جی، اور جی حضرت، اچھا ٹھیک۔ اور حضرت آپ نے جو وظائف وغیرہ دی ہے اس کو میں مستقل مزاجی سے پڑھ رہی ہوں جی جی حضرت، لیکن ابھی بھی تھوڑا زیر نفس کے درد اور زیر نفس کی پریشانی سے ابھی بھی تھوڑی پریشان ہوں میں، جس کی وجہ سے عبادت میں بہت خلل آتی ہے۔ جی جی، حضرت اس کی دعا کر دیجیے حضرت، بہت پریشان ہوں اس درد سے اور اس تکلیف سے، بہت لمبے ٹائم سے اس درد کو جھیل رہی ہوں، اچھا تمام انشاءاللہ وظائف کو بہت استقامت سے پڑھ رہی ہوں آپ کے ذریعے یہاں پہ۔ اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پہ، اللہ پاک کا فضل ہو، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی۔ دعائیں آپ کے لیے ہیں، آواز نہیں آ رہی حضرت۔ آپ کے لیے دعائیں ہیں، تمام وظائف کی اجازت ہے، تمام جی وظائف کی حضرت، اجازت ہے۔ حضرت یہ درد چلا جائے گا نا، اس سے بہت دقت ہو رہی ہے مجھے رمضان کریم میں کرم عبادتوں میں۔ فرمائے گا، آپ کے سارے کام بنے ہیں، انشاءاللہ یہ کام بھی آپ کے بن جائیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے، آپ کے جی مسئلے حضرت، حل۔ جی حضرت، آپ نے کیا عبقری سے حضرت کچھ نہیں پایا؟ جی پایا حضرت، آپ کو بتا ہی رہی ہوں۔ تھوڑا بتا جی رہی ہیں، زیادہ پایا ہے۔ جی شاید میں، جی جی، اور حضرت میں اچھے سے لکھ کر کے پھر فون کروں گی، اور آج آواز بھی تھوڑی ایکو ہو رہی ہے، مجھے اپنی آواز خود سنائی دے رہی ہے۔ جی دعا ہے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ہماری دنیا میں جتنے بھی مخلصین اسلام اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں،
کہ ایک تو ہمارا کاپی پہ یا اللہ لکھنے کا عمل ہے اور بہت طاقتور عمل ہے. گھلنے والی سیاہی سے ہم نے لکھنا ہے کاپی پہ یا اللہ، اور مجبوراً کنی کے پاس، جن کے پاس کاپی نہیں ہے، وہ اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ پہ یہ عمل لکھنا شروع کریں گے تاکہ عمل میں شامل ہوں گے. اور خانوں والی کاپی ہوگی اور یا اللہ لکھنا ہے، اور یا اللہ لکھتے ہوئے اپنی مشکلات، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، الجھنوں کا سخت تصور کرنا ہے. اور پھر جب یہ کاپی بھر جائے اپنے مقام پہ بھی اس کو لکھتے رہیں گے، تو اس کے ورق دوہرے کر کے آٹے کے پیڑے میں ڈال کے کسی جھیل، دریا، نہر، سمندر جہاں صاف پانی ہو وہاں یہ ڈال دیں گے. انشاءاللہ مرادیں پوری، مشکلیں حل، ناکامیاں دور، پریشانیاں دور، انشاءاللہ خیریں اور برکتیں ملیں گی. تو آئیں ہم اس عمل کو لکھنا شروع کرتے ہیں. عین مبارک گھڑی، مبارک لمحات ہیں، لکھنا شروع کریں. یا اللہ، 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 یا اللہ. آمین، آمین. بہت بابرکت عمل، چند لمحوں کے لیے لکھا لیکن بہت بہاریں، مرادیں، خیریں اور برکتیں پائیں. آپ بیٹھ کے ہمارا ایک تسبیح روز پڑھتے ہیں، آپ بھی شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ پوری دنیا کے سارے مخلصین شامل ہیں، کہیں صبح، کہیں دوپہر، کہیں شام. رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے ایک تسبیح، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق. اور اگر ایک ہی تسبیح ہو تو بہت فائدہ ہوگا. جس بھی پڑھیں، پڑھنا شروع کریں بہت توجہ سے، اپنی مشکلات، مسائل، پریشانیوں کا سخت تصور کرتے ہوئے پڑھیں گے. یا وہاب یا رزاق. یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق. یا وہاب یا رزاق. یا وہاب یا رزاق. یا وہاب.
یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و اللہ مبارک کرے بہت بابرکت گھڑی، لمحات بابرکت، بہت مبارک وظیفہ پڑھا مسائل، مشکلات، الجھنوں، پریشانیوں کے لیے۔ اب دم کا وقت ہے، آپ کی چیزیں ان پہ دم، آپ پہ، آپ کی نسلوں پہ، آپ کے گھر والوں پہ، بہت قیمتی لمحہ دم کا وقت ہے۔ آپ کی تھیلی یا پرس پہ دم، کھجوریں لائے ہوں گے، رکھی ہوں گی آپ نے پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں ان پہ دم، اور آپ کے قلم اور پین پہ دم، ٹوپی، اسکارف یا دوپٹے پہ دم، رومال پہ، اور آپ پہ اور آپ کے تمام گھر والوں پہ دم۔ جتنا یقین ہوتا ہے اتنا زیادہ خیریں اور برکتیں ملتی ہیں، اور یہ یا اللہ کا عمل ہمیشہ گھلنے والی سیاہی سے لکھیں گے اور یقین سے لکھیں گے۔ اس طرح دم بھی توجہ سے اپنے مشکلوں کا، پریشانیوں کا، مسائل کا تصور کرتے ہوئے، سر جھکا کے، بیٹھ کے، اپنی چیزیں سامنے رکھ کے یہ دم ہوگا۔ آپ دم میں شامل ہو جائیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت بابرکت دم ہے، بہت برکت لمحات ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں گے کہ دم میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا استعمال اور ان کی سعادت اور ان کی برکت ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے، اور یہ سعادتیں ہمیشہ نسلوں میں قائم دائم رہتی ہیں۔ اب دعا کی مقبول گھڑیاں ہیں، چونکہ پروگرام کے دوران ہم یا رحمان پڑھتے رہے، اور یا رحمان پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، ذکر کرتے کرتے، آپ جو ذکر بھی کر رہے، جو دعائیں بھی پڑھ رہے،
اور جو لمحات بھی اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان سب کے ذریعے سے دعا مانگنا، اور افطار کا وقت اور عین قبولیت کا وقت، جس قبولیت میں کوئی شک نہیں، جس قبولیت میں کوئی انشاءاللہ جو یقین سے چلتا ہے، جو گمان سچے سے چلتا ہے، اس کی قبولیت بھی ہوتی ہے، مقبولیت بھی ہوتی ہے، محبوبیت بھی ہوتی ہے۔ تو افطار کے لمحے سے قبل دعائیں مانگنا اور دعاؤں پہ یقین رکھنا۔ آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ اس وقت صرف آپ دعا نہیں کر رہے، اور آپ کے ساتھ پوری دنیا، کہیں صبح دوپہر، کہیں شام، کہیں افطار، کہیں سحر، کہیں کون سا وقت ہے، لیکن روزے دار ہیں، تڑپنے والے ہیں، سسکنے والے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینے والے ہیں۔ آپ بھی خوش قسمت ان دعاؤں میں شامل ہیں۔ تو درود پاک پڑھیں اور اللہ کے خزانوں سے مانگتے ہیں اور یقین کی گہرائیوں سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا ذا القوة المتین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكفناهم بما شئت بمن شئت وكيف شئت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار وأدخل الجنة مع الأبرار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے۔ اللہم واقعتاً کا واقعت الولید، اللہم واقعتاً کا واقعت الولید۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سارے فقیر جمع، سارے بھکاری کٹھے ہیں، اپنی رحمت سے ہم فقیروں کو وہ عطا فرما جو تیری شان کے مطابق ہے، جو تیرے خاص خزانہ غیب میں ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے سخی آقا، ہم فقیروں کو کیا دے گا؟ ہم مانگتے ہیں تجھ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا بھی بہتر نہیں بہترین عطا فرما، فقیروں کو آخرت بہتر نہیں بہترین عطا فرما۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار وادخل الجنۃ مع الابرار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اے سخی آقا، فریادی ہاتھ اٹھائے، پیاسے بھوکے تیری آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ان پیاسوں بھوکوں کو تو نے حکم دیا تھا اب کھانا چھوڑ دو، اب کھانا شروع کر دو۔ اللہ تیرے امر سے ہم نے حلال کو بھی چھوڑ دیا، حرام تو ویسے ہی چھوڑنے کے قابل تھا، ہم نے حلال بھی چھوڑ دیا۔ تیرا امر غالب ہے، تیرا حکم غالب ہے، تیری شفقت غالب ہے۔ اب اپنی رحمت کو متوجہ فرما، اب اپنے فضل کو متوجہ فرما، اپنی عطا کو متوجہ فرما۔
ہماری مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے۔ ذلتوں کے فیصلے اگر آسمانوں سے ہماری خطاؤں کی وجہ سے آ گئے ہیں، ذلتوں کے فیصلے اگر تیرے امر سے ہماری خطاؤں کی وجہ سے آ گئے ہیں، اللہ ذلتوں کے فیصلے ختم کر دے۔ اب خیر کے فیصلے عطا فرما، اب برکت کے فیصلے عطا فرما۔ کسی اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی نہ بھیج، کسی بھیگی ہوئی آنکھ کو مولا اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما، اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ تیرے خزانے سے سب کو ملا ہے اور تیرے خزانے سے سب کچھ ملے گا۔ اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ کبھی مانگنا نہ آیا، تو نے بن مانگے عطا کیا۔ کبھی ہمیں بھکاریوں کو لینا نہ آیا، تو نے جی جولیاں بھر بھر کے خیرات دی۔ اللہ ہماری خیرات بڑھا دے، ہمارا بھیک بڑھا دے، رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، برکت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، بیٹوں اور نعمتوں کی صورت میں ہماری خیرات بڑھا دے، ہمارا رزق بڑھا دے۔ اے اللہ ہماری آزمائشیں اب دور کر دے، پوری امت کی آزمائشیں دور کر دے، پوری امت کی آزمائشیں دور کر دے۔ تو ناراض ہے، ہم نے تجھے جی بھر کے ناراض کیا ہے، ہم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ کسی بوڑھے بالوں کی وجہ سے، کہیں کانپتے ہاتھوں کی وجہ سے، کہیں جوان کی توبہ کی وجہ سے، کسی پردیسی مسافر کی وجہ سے، تو کریم ہے میرا آقا، تو کریم ہے میرا اللہ۔ اس سے نہ مانگے، کس سے مانگے؟ کسی اور کے دروازے پہ جائیں گے تو پھر تو ناراض ہو جاتا ہے کہ تم مشرک ہو، میرے دروازوں کو چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ گئے ہو۔ اب در ہی تیرا ہے اور گھر ہی تیرا ہے، راہیں بھی تیری ہیں اور راستے بھی تیرے ہیں۔ اپنی راہوں سے ہمیں جدا نہ کر۔ اگر ہماری دعائیں اس قابل نہیں کہ منہ پہ مار دی جائیں اور واقعی اس قابل ہیں، بس ایک طرف تیری کریمی ہے اور ایک طرف تیری رحیمی ہے، اور ایک طرف تیرا فضل ہے اور ایک طرف تیرا کرم ہے۔ اپنے فضل کو متوجہ فرما، اپنے کرم کو متوجہ فرما، اپنی کریمی کو عطاؤں کے ساتھ دے دے۔ اے رحمتوں کو بھیجنے والے اللہ، اے غاروں میں کھلانے والے مولا، اے پتھر کے اندر کی چونٹی کو کھلانے اور سانس دلانے والے مولا، اے سمندر کی تہوں کے اندر بھی رزق پہنچانے والے آقا، ہمیں دنیا آخرت کا رزق دے دے، ہمیں صحت برکت کا رزق دے دے، ہمیں کرم عافیت کا رزق دے دے، ہمارے کسی محتاج کو محتاجی نہ دے۔ اللہ اگر مریض ہے اس کو صحت دے، اگر مریض ہے اس کو صحت دے، بیمار ہے اس کو صحت دے، لاچار ہے اس پہ کرم فرما، اس پہ رحم فرما، اپنی رحم اور عطاؤں کی بارش کر دے۔ اللہ کسی کو خالی نہ بھیج، کوئی دولت مانگے، کوئی رزق مانگے، کوئی صحت مانگے، خود کوئی تجھے مانگے اور تیرے حبیب کا عشق مانگے، آل رسول کی محبتیں، اصحاب رسول کا ادب مانگے، اولیاء سے عشق مانگے۔ اے اللہ کوئی دکان مانگے، کوئی رزق مانگے، کوئی جھولیاں بھری مانگے، کوئی ہاتھ پیلے مانگے، کسی کے اوپر بیٹوں کا غم، کسی پہ بیٹوں کا غم، کوئی اولاد ہے تو ان کا غم، نہیں ہے تو ان کا غم۔ تو درد بھی جانے، تو غم بھی جانے، تو جذبے بھی جانے، تو ہماری ساری ضرورتیں بھی جانے، تو سب کو جانے میرا آقا، تو سب کو جانے میرا اللہ۔ ہماری ساری مشکلیں حل کر دے، ہماری ساری ناکامیاں دور کر دے، اپنے فضل کو متوجہ کر دے، اپنے رحم کو متوجہ کر دے۔ ہمیں کسی اپنے غیر کے حوالے نہ کر، بس اپنی نظر میں رکھ، اپنی رحمت میں رکھ، اپنے کسی غیر کے حوالے نہ کر، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر، ہمیں اپنی رحمت میں
अपनी अताओं में ढांप ले और अपने फजल और अपने करम में ढांप ले और अपनी शफकत में ढांप ले। आज भी हाथ उठाएंगे, पहले भी उठाए थे, मौत तक उठाएंगे, मांगते रहेंगे और तू देता रहेगा। अल्लाह हमारे मरहुमीन की बख्शिश कर दे और हमें खात्मा दे दे ईमान वाला और कलमे वाली मौत दे दे। इल्लत, जिल्लत और किल्लत से बचा दे। जिन्होंने आमीन कहा उन्हें भी दे दे, सुना उन्हें भी दे दे, जो चाहत रखते हैं उन्हें भी दे दे, जो तलब रखते हैं उन्हें भी दे दे, और जो दुनिया के जिस कोने में बैठे तेरी बंदियां और बंदे इन दुआओं में शामिल हैं, इस आमीन में शामिल हैं, उन सबको अता फरमा दे, उन सबको अता फरमा दे। हमारी दुनिया भी बेहतर कर दे और हमारी आखिरत भी बेहतर कर दे और हमारी दुनिया आखिरत के सारे गम दूर कर दे, सारे दुख दूर कर दे, सारी नाकामियां खत्म कर दे। बस अता कर दे, बस अता कर दे, बस अता कर दे। आमीन, 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।